بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو مبارک ہو۔ یہ میں آپ کو وہ مولانا طاہر القادری والی مبارک نہیں دے رہا، لیکن بہرحال آپ کو مبارک ہو۔ ہندوستان ٹائمز کہتا ہے پاکستان میں جو سارک کانفرنس 19ویں سارک کانفرنس ہو رہی تھی نا، جب یہ پلوامہ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے انکار کر دیا تھا آنے سے، تو پھر کانفرنس ہوئی نہیں۔ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جی۔ اور اس سے بڑی بات، بھارتی وزیر اعظم مودی پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ راتوں رات وہ ڈی جی ایم او کی کانفرنس بھی ہو گئی جناب، اور سارا کچھ ہو گیا، اور وہ بن گیا منصوبہ، ہیں جی، جنگ بندی بھی ہو گئی جناب، جفیاں بھی پڑ گئیں، مٹھائیاں بھی اڑ گئیں، یہ بھی ہو گیا، ایک پیسٹریاں بھی اڑ گئیں۔ بہت جلدی تعلقات بہت اچھی سمت اختیار کرنے والے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جب 2021 سے کچھ عرصہ پہلے پریڈکشن کا سلسلہ شروع ہوا تو 2021 کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں، تب ہمارا دل مانتا نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی ابھی تو بدخبری آپ کی منتظر ہے، وہ ہے جو یونائٹڈ نیشن کے کی طرف سے جو وارننگ جاری ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشن کا وہ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ، اس کی طرف سے، کہ دنیا میں غذا کا قحط پڑ جائے گا۔ حالات بڑھ رہے ہیں اس طرف بھی، ادھر خوشخبریوں میں مل گئی، جفیاں پڑ گئی پاکستان کی اور انڈیا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے یہ سفارتی تعلقات خراب کیسے ہوئے تھے؟ جناب والا، جب پلوامہ ہوا ہے تو انڈیا نے کہا کہ جی ہم تو پاکستان سے کہ اس پہ نہیں جائیں گے، اس پہ سارک میں نہیں جائیں گے، وہاں اگر پاکستان نے کی تو پاکستان کرتا رہے اکیلا، اور دوسرے ممالک بھی ہم نہیں جانے دیں گے، یہ مارتے ہی نہیں ہم سارک کو، ایسی تیسی سارک کی 18 اجلاس پہلے ہو چکے ہیں اس کے، 18 سال پرانی ہے سارک۔ اور آخری دنوں میں تو انڈیا افغانستان کو زبردستی اس میں لایا تھا کہ اپنی حمایت کے لیے ایک ملک بڑھا لیا۔ اب اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ملک تو لیا، باقی چاروں نکل گیا، بنگلہ دیش بھی نکل گیا اس کی حمایت سے، مالدیپ بھی نکل گیا، بھوٹان بھی نکل گیا، نیپال بھی نکل گیا، سری لنکا تو پہلے نکلا ہوا تھا۔ اب وہ واپس آ جائے گا، سب کچھ امن قائم ہو جائے گا۔ میں سرچ کر رہا تھا، تعلقات اس لیے خراب ہوئے تھے کہ پلوامہ پہ تو انڈیا نے سار کی دھمکی دی ہے، نہیں چلنے دیا، اور جب یہ 370 لگی ہے تو جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم ایسے ملک سے سفارتی تعلقات ہی نہیں رکھنا چاہتے، اپنا سفیر ہم نے احتجاجاً واپس بلا لیا تھا۔ انڈیا نے یہ بلا لیا۔ وہ مسٹر معین تھے جو میرا خیال آج کا چین میں سفیر ہیں، جن کو وہاں انڈیا میں جانا تھا۔ اس کے بعد سے دوسرا عملہ تو کام کرتا ہے، بطور گڈ ول جیسچر مبارک ہو پاکستانی قوم کو، سفیروں کی واپسی بھی اگلے 1-2 دن میں ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، صلح ہونی چاہیے۔ 72 سال سے ہم ایک دوسرے کے، ہم اپنی میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں، انڈیا کی نہیں کرتا، اپنی آرمی پہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ زندگی کا سفر بہت پیچھے رک گیا اس ڈیفنس بجٹ کے وجہ سے، اور اب ہماری آرمی کی ایگزسٹنس ہی اس بات پر ہے کہ ہم نے کشمیر لینا ہے، کشمیر پر ناجائز قبضہ ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ جیسے ڈی جی ایم او کی یہ ہوئی ہے ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس سے اگلے روز جو کشمیری انہوں نے گرفتار ہوئے تھے ان بیچاروں پہ کیا گزری، جو ہمیں وادی سے لوگوں نے بتائی ہیں چیزیں، اس سے زیادہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے ایسے کمینے دشمن سے؟ ناظرین کرام، اگر آپ میرے ریگولر یوٹیوب واچر ہیں تو خدا را زیادہ دور نہیں، ادھر جائیں دسمبر نومبر کی میری ویڈیوز میں، جن میں میں نے کہا تھا کہ کشمیر کے متعلق منصوبہ طے پا گیا ہے۔
میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو یاد دلا دوں، اب میں تاریخیں وہ تو نہیں یاد رکھتا ہوتا نہ، میں آج جتلاتا ہوں بار بار کہ ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا تھا. میں تو آپ کو وہ کہتا ہوں جو میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے اور حالات مجھے دکھاتے ہیں. عرض کیا تھا آپ سے کہ حضور والا کشمیر کی تحریک کا جو ہے نا بالکل ہی اس نے الٹا ٹرن لے لیا ہے. یہ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ خود مختار کشمیر کی تحریک ہے. انٹرنیشنلی یہ طے پا گیا ہے کہ خود کشمیر جو ہے نا یہ ایک تیسرا ملک بنے گا، بفر اسٹیٹ بنے گی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. یہاں نیٹو کی فوجیں آئیں گی اس کا انتظام کرنے کے لیے. لیکن یار میں بھی کیسا بیوقوف بندہ تھا، یہ بات تو جنرل مشرف نے پہلے ہی کہہ دی تھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے تمام انڈین میڈیا میں شور پڑا ہوا ہے جنرل مشرف کے منصوبے کا. جنرل مشرف کا منصوبہ کیا تھا کشمیر کے سلوشن کے متعلق؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جی پاکستانی فوج آزاد کشمیر سے نکلے واپس آ جائے راول پنڈی. آزاد کشمیر پنڈی سے شروع ہو جاتا ہے نا جی، مری سے بھائی، مری کے ساتھ آزاد کشمیر شروع ہوتا ہے. مری واپس آ جائے مری تک. انڈیا جو ہے وہ ادھر سے فوج اپنی نکال لے سری نگر سے، اور انڈیا پاکستان اور کشمیری دونوں طرف کے جو کشمیری ہیں یہ مل کر ایک ایسا میکنزم بنائیں جس سے کشمیر ادھر والا بھی ادھر والا بھی چلتا رہے. جو کشمیری ہیں انہیں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی آزادی ہو، رہنے کھانے پینے کی آزادی ہو، موج ملا کرنے کی آزادی ہو. ان کو یہ محسوس ہی نہ کہ وہ آزاد کشمیر کے شہری ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں، ایک وہ کشمیر کے شہری ہوں گے. آپ مجھے بتائیں اس منصوبے میں اور جو میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ایسا میکنزم بن سکتا؟ آپ کا دماغ یہ بات قبول کرتا ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ مل کے کوئی کشمیر کے دفاع کا میکنزم بنا لے گا؟ کیا ہوگا؟ رفڑ پڑے گا. ایسا فوجیں تو نکلے نا جی، فوجیں تو نکلے ایک دفعہ بھائی، اس کے بعد رفڑ پڑے گا. رفڑ پڑنے پہ یو این او کہے گی کہ جناب والا ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، 72 سال سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ یار لڑ رہے ہیں تو ہم آپ کا مسئلہ نہ آپ کی فوج یہ میکنزم میں بنانے میں حصہ ہے نا، کیونکہ نہ آپ کی شرطیں وہ مانتے ہیں نہ آپ ان کی مانتے ہیں، اور کشمیری دونوں کی نہیں مانتے، تو ہم یہاں نیٹو کی فوج بھیج دیتے ہیں اگر بڑی ضرورت ہے. آخر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی تو ان ملکوں میں کئی ملکوں میں فوج انہوں نے ختم کر دی تھی. وہاں انہوں نے چھاؤنی میں امریکن فوجی رکھے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، وہ ان کی حفاظت کرتے تھے. اب تک کر رہے ہیں. تو آپ کی حفاظت بھی جو ہے کشمیر کی حفاظت جو ہے وہ نیٹو کر لیں گے، نیٹو کی فورسز کر لیں گے. وہ کس لیے بنی ہوئی ہیں بھائی؟ ان کا بھی خرچ پٹھا چلتا رہے گا اور کشمیری آزاد بھی ہو جائیں گے، موجیں بھی کریں گے، جو مرضی کرو. کیا فرق تھا اس منصوبے میں؟ اب یہی ہونے جا رہا ہے. اور یار میں بڑا پیٹا ہوں پاکستان. میں اس بات کے بالکل کشمیری کیا چاہتے ہیں 100% ان کا رائٹ ہے، 100% ان کا رائٹ ہے. میں اگر کشمیری ہوتا تو اور میں خود مختار کشمیر کی بات کرتا تو کوئی بات تھی. پاکستانی کیسے خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے؟ پاکستان کیسے اپنی فوج آزاد کشمیر سے نکال کے مری پہ لے آئے، ایبٹ آباد پر لے آئے؟ جہاں سے ایک مرتبہ فوج نکل گئی اس کے بعد دوبارہ وہاں جا سکتی ہے؟ اور بھائی تم بنگلہ دیش سے نکلے ہو، گئے ہو، دوبارہ وہاں جا سکتے ہو؟ قیامت تک نہیں جا سکتے. حصہ تھا نا ہمارا، آدھا چلا گیا. یہ حیدرآباد دکن کس کا تھا حصہ؟ ہاں، یہ گجرات کاٹھیا واڑ کس کا حصہ تھا؟ گجرات مودی والا اور پاکستان کا تھا بھائی. انہوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ ملنے کا، تو لے لو نا، اب دوبارہ لے لو نا. یو این او کو دلا دے، یو این او کو وہ تو کشمیر کی ان پر ہی عمل کرا دے، قراردادوں پر ہی. بڑا گھاٹے کا سودا ہے. دیکھیے
اگر تو یہ بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے ہماری پالیسی میں، اگر تو یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے، مین فوج نے اور حکومت نے اور مل کر کیا ہے، عوام تو بیچارے بھیڑ بکریاں ان کو تو چھوڑیے، تو ریوڑ ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، اس کو تو آپ ڈنڈے مار کے ادھر بڑھتی ہانک کر لے جائیں، چاہے ادھر لے جائیں چاہے ادھر لے جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے جناب۔ لیکن اگر آپ دونوں نے مل کے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں لگتا تو نہیں بدقسمتی سے کشمیری بھی شامل ہیں، تو میرے پاکستانی بہن بھائیوں، تم جو 72-73 سال سے پیاز اور جوتے کھا رہے ہو، تمہاری جو ہڈیوں سے گودا نکل کر ڈیفنس کے لیے دیا جا رہا ہے، اس کا کیا مصرف ہے؟ اور وہ قائد اعظم کی بات جو مجھے بچپن سے پڑھائی گئی ہے، کشمیر ہماری شاہراہ ہے، وہ کہتا ہے کشمیر، وہ اب مقبوضہ کشمیر نہیں بابا، یہ منصوبہ تو کہتا ہے کہ آزاد کشمیر سے فوج نکالو نکالو نکالو، امن قائم کرو۔ یہ ہیں وہ سازشی تھیوریاں جو طارق اسماعیل ساگر آپ کو پچھلے 20 سال سے بتا رہا ہے۔ اب لگا پتہ، گلے تک آ گیا پانی، یہاں تک آ گیا، اب یہاں تک آئے گا، ناک سے سانس لے رہے ہو نا، یہ بند کر دیں گے۔ کردار نہیں، ہمارے سیاستدانوں کے پاس کردار ہوتا تو جس طرح آج یہ سوال کر رہے ہیں نا فوج سے، یہ سوال اگر کوئی ایماندار آدمی کرتا تو خدا کی قسم ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ پوچھتا فوج سے کہ جناب 72 سال سے ہم آپ کو اپنا خون پلا رہے ہیں، اس لیے پلا رہے تھے، آزاد ہو گیا کشمیر، کشمیریوں کے دکھ درد ختم ہو گئے، 370 اس نے ختم کر دی، کشمیر کی پوزیشن بحال ہو گئی، تو بسم اللہ آپ جناب مشرف والے منصوبے پہ عمل کر لیں۔ لیکن مجھے تو سمجھ سے بالا تر ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔